بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر ہو سکے تو پیج کو فالو اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ ہماری زمین پر ایک بھی ہندوستانی فوجی نہیں ہونا چاہیے، مالدیپ نے ایسا کیوں کہا؟ ہم مالدیپ کی سرزمین پر ہندوستانی فوجیں نہیں چاہتے۔ میں نے مالدیپ کے عوام سے یہ وعدہ کیا تھا، میں دفتر میں پہلے دن سے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے کام کروں گا۔ دوستو، ڈاکٹر معیزو جنہوں نے گزشتہ ماہ مالدیپ کے صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کی، ہندوستان کو مالدیپ سے اپنی افواج واپس بلانے کے لیے کہنے میں کوئی وقت ضائع نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی فتح کے چند دن بعد بھارتی سفیر سے ملاقات کی اور یہ واضح کر دیا کہ یہاں سے ہر ہندوستانی فوجی کو نکل جانا چاہیے۔ دوستو، مالدیپ طویل عرصے سے ہندوستان کے زیر اثر ہے۔ یہ حکم دونوں ممالک کے درمیان سفارتی کشیدگی کو جنم دے سکتا ہے۔ ان کی چینی حمایت وہاں کے تعاملوں کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتی ہے۔ در حقیقت مالدیپ کے صدارتی انتخابات میں ڈاکٹر معیزو کی جیت کو ہندوستان کے لیے ایک دھچکے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان کے حریف اور سابق صدر ابراہیم محمد صالح نے 2018 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے مالدیپ کو ہندوستان کے قریب لائے ہیں۔ ڈاکٹر معیزو کی حمایت کرنے والے اتحاد نے ہندوستان سے قربت کو مالدیپ کی خود مختاری اور سلامتی کے لیے خطرے کے طور پر پیش کیا۔ ان کا اتحاد چائنا کے ساتھ قریبی تعلقات کی حمایت کرتا ہے، جس نے مالدیپ میں انفراسٹرکچر اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے قرضوں اور گرانٹس کی صورت میں کروڑوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ لیکن ہندوستان، جو بحر ہند کے ایک بڑے حصے کی نگرانی کے لیے یہاں کے جزائر میں قدم جمانا چاہتا ہے، اس نے مالدیپ کی ترقی میں مدد کے لیے تقریباً 16,000 کروڑ روپے فراہم کیے ہیں۔ اگر ہندوستانی افواج کو مالدیپ سے انخلا پر مجبور کیا گیا، جو کہ حکم آ چکا ہے، تو یہ ہندوستان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ مالدیپ کی دفاعی فورس نے کہا ہے کہ ہندوستانی طیاروں کو چلانے اور دیکھ بھال کرنے کے لیے ملک میں تقریباً 75 ہندوستانی فوجی موجود ہیں، جس نے ملک میں شکوک و شبہات کو جنم دیا ہے، کیونکہ مالدیپ میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ان طیاروں کو مالدیپ میں ہندوستانی فوجی موجودگی برقرار رکھنے کے بہانے کے طور پر جاسوسی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان فوجیوں کی موجودگی مالدیپ کو خطرے میں ڈال سکتی ہے، خاص طور پر جب ہمالیہ کی سرحد پر بھارت اور چائنا کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہو۔ مالدیپ ایک بہت چھوٹا ملک ہے۔ مالدیپ نہیں چاہتا کہ وہ اس عالمی طاقت کی کشمکش میں پھنسے۔ مالدیپ کے سابق صدر ابراہیم کی حکومت کے ساتھ ہندوستان کا تعاون بہت ہی گہرا تھا۔ اس وقت ملک میں ہندوستانی فوجی مالدیپ کی نیشنل ڈیفنس فورس کی آپریشنل کمانڈ کے تحت تھے، لیکن مسئلہ صرف طیاروں کا نہیں ہے، بلکہ مالدیپ حالیہ برسوں میں ہندوستان کے ساتھ کیے گئے تمام معاہدوں پر نظر ثانی کرنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر معیزو کے جیتنے پر چینی صدر شی جن پنگ نے ڈاکٹر معیزو کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم دو طرفہ تعلقات کی ترقی کو بہت اہمیت دیتے ہوئے روایتی دوستی کو آگے بڑھانے اور عملی تعاون کو گہرا کرنے کے لیے منتخب صدر ڈاکٹر معیزو کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جبکہ ڈاکٹر معیزو ہمیشہ مالدیپ میں چینی بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چینی سرمایہ کاری نے شہریوں کو تبدیل کیا ہے اور شہروں کو بھی بہت فائدہ پہنچایا ہے۔ سابق صدر ابراہیم کا کہنا ہے کہ میں مالدیپ کا حامی ہوں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، مالدیپ پہلے آتا ہے، ہماری آزادی پہلے آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نہ تو کسی ملک کے حق میں ہوں اور نہ ہی اس کے خلاف ہوں۔ تاہم سابق صدر عبداللہ یامین کی پارٹی، جس نے مالدیپ کو چائنا کے قریب لے جانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، ڈاکٹر معیزو کے اتحاد میں شامل ہے۔ ہندوستانی اور مغربی قرض دہندگان یامین کی انتظامیہ کو قرض دینے کو تیار نہیں ہے۔ یامین اس وقت کرپشن کیس میں 11 سال کی قید کی سزا
کاٹ رہا ہے۔ وہ چائنا کے قریب ہے۔ چین نے باقی دنیا کے برخلاف بغیر کسی شرط کے انہیں فنڈز فراہم کیے ہیں۔ بعد میں چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ اقدام میں شامل ہوئے، جسے نیو سلک روڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سڑک، ریل اور سمندری رابطوں کے ذریعے چائنا کو باقی دنیا سے جوڑنے کا ایک منصوبہ ہے۔ الیکشن جیتنے کے فوراً بعد ڈاکٹر معیزوں نے یامین کو دارالحکومت مالے میں ایک اعلیٰ حفاظتی جیل سے گھر میں نظر بند کرنے کا حکم دے دیا، لیکن بھارت کے ساتھ یامین کے کشیدہ تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر معیزوں کے لیے نئے اتحاد کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر معیزوں ملکی اور ملک کے خارجہ امور میں ایک نیا راستہ بنانے کے لیے اب تیار ہے۔ ابتدائی مراحل میں وہ مالدیپ کو ہندوستان کے سائے سے نکالنے کے لیے پرعزم دکھائی دیتے ہیں۔ چائنا کے ہوتے ہوئے بھارت سے اپنی افواج کو واپس بلانے کا کہنا ان کے لیے یقیناً دوستو اتنا بڑا چیلنج نہیں ہوگا۔